خدا اے خدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے. جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب اور بامراد کر دیں گے، اور جو بغیر دین کے ہوگا پھر اللہ جو چاہے وہ فیصلہ کر دیں گے. تو دین سے کامیابی ہے. تو دین کیا ہے؟ تو یوں سمجھایا ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ان پانچوں چیزوں سے مل کر پورا دین بنتا ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ہر مسلمان کو چاہیے کہ پانچوں حصے کا دین سیکھے، عمل کرے، اس میں آگے بڑھے. پانچوں حصے کا دین سیکھے، عمل کرے اور اس میں آگے بڑھے. ایمانیات، کیا تعلق ہے ایمانیات کا؟ عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں. ہم پانچوں حصے کا دین سیکھیں گے، عمل کریں گے، اس میں آگے بڑھیں گے. اللہ توفیق دے گا، یہ پانچوں حصے کا دین دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. کہ دین سیکھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس میں ترقی بھی کرنی ہے اور کو دوسروں تک پہنچانا ہے. جیسے نماز سیکھی، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اچھی نماز، اور اچھی نماز، دھیان والی نماز، خشوع خضوع والی نماز، مرتبہ احسان والی نماز. کہ مرتبہ احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ نماز کا مرتبہ احسان یہ ہے نیت کرنے سے سلام پھرنے تک یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ مرتبہ احسان ہے. اس کو مرتبہ احسان کہتے ہیں. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو ایسے ہی ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ہر معاملے کے، ہر ایک کے دین کو سیکھنا اور سیکھ کر اس پر عمل کرنا، اور عمل کرتے ہوئے ترقی کرنا، آگے بڑھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تھوڑے سے دیندار بنے ہیں، میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، آپ اپنے لیے سن لو. پھر ہم سمجھتے میں تو پورا بن گیا. پورا نہیں بنا. ایک ایمان ہی کو لیں گے تو ایمان کو سیکھتے سیکھتے مر جاویں. ایمان یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ سے رضا بالقضا والا معاملہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے طریقوں میں کامیابی، آپ کی ہر ادا پر جان فدا. اور آخرت حق ہے، سچ ہے، جو قبر سے شروع ہوگی اور فیصلے کے دن تک، اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے، اس کو ایمان سے جوڑا ہے. لہذا اس میں خوب سیکھنا، عمل کرنا، ترقی کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. ایسے ہی پورے دین کے حصوں میں الگ الگ باتیں ہیں. دین کے حصوں میں الگ الگ باتیں ہیں. اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ہر حصے کو سیکھیں گے، ہر حصے کا دین سیکھیں گے، اس پہ آگے بڑھیں گے.
حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے ترمذی شریف. وہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے, نمبر ہے حدیث کا 2417. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بندوں سے کچھ سوال ہوں گے, جب تک اس کا صحیح معقول جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. تو یہاں پر چند سوال لکھے ہیں. پہلا سوال, عمر کہاں پر خرچ کی؟ یہ ترمذی شریف کی روایت کو مفہوم میں سمجھا رہا ہوں. عمر کہاں خرچ کی, اس کا سوال ہوگا قیامت میں. دوسرا, جتنا علم تم جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ تیسرا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھا, اپنے جسم کو کہاں کھپایا, یعنی جسم سے اعمال کون سے کیے؟ یہ 4 سوال یہاں لکھے ہیں. الگ الگ روایت میں الگ الگ سوال آتے ہیں. میں اس حدیث پاک کو سمجھا رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوال ہوگا عمر کہاں خرچ کر دی. ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے, میں عمر کہاں خرچ کر رہا ہوں, صبح کہاں, شام کہاں, خوشی کیسی, غم کیسا, کمانا, خرچ کرنا, سب عمر, پوری عمر. دوسرا ہے اپنے علم پر کیا عمل کیا. آج علم کے معنی جاننا. علم کے معنی کیا ہے؟ علم کے معنی جاننا ہے. تو شاید ایسے کچھ ہی مسلمان ہوں گے جو مسلمان ہو کے یہ نہ جانتے ہوں کہ نماز فرض ہے. شاید, ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے, ایسے دنیا میں کچھ علاقے میں ایسے کہ جہاں یہی پتہ نہیں کہ ہم پر نماز فرض ہے. اب یہ علم ہے اور نہیں پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ سوال صرف عالموں کے لیے ہے. عالم اس کے پاس زیادہ علم ہے تو ہمارے پاس تھوڑا ہے, تو جتنا ہمارے پاس ہے اتنا ہم سے پوچھیں گے, جتنا ان کے پاس ہے اتنا ان سے پوچھیں گے تو سب سے ہی. نہیں سمجھے بات؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو سوال عالموں سے نا, جس نے بھی علم حاصل کیا اور علم ہے ہی اس کے پاس, یعنی جانتا ہے. اور اچھی طرح سمجھنا, دنیا کی مثال سے سمجھ میں آ رہی بات, کہ جہاں سے گاڑی لے کے جانے کی نہیں تھی وہاں لے کے نکلے اور پولیس نے روک دیا, تو گاڑی چلانے والا یوں بولے کہ بھئی میں نے بورڈ دیکھا نہیں, تو اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. بھئی میرے کو دکھتا کم ہے, نمبر کا چشمہ گھر بھول گیا تو بورڈ سمجھ نہیں سکا, تو اس کو معافی نہیں ملے گی. بھئی آپ گاڑی لے کے نکلے ہو تو آپ کو رستے کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہاں سے جانے کا, یہاں سے نہیں جانے کا. آپ نے غلطی کی اور جرمانہ بھرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں کوئی عذر قبول نہیں ہوتا. دنیا کے لوگ لے دے کے کبھی کر لیں, پیسے لے لے ہوئے الگ بات ہے, رشوت لے لیں یا کچھ بھی ایسا انداز, لیکن اللہ کے وہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے وہاں ایسا نہیں ہے. تیسرا سوال ہے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اب اس میں ایسا ہے, عام طور پر مسلمان کمانے میں احتیاط کرتے ہیں کہ غلط پیسہ نہیں آ جائے, کوشش کرتے ہیں عام طور پر, سب کا تو نہیں کہہ رہا, لیکن عام طور پر مسلمان پیسہ کمانے میں احتیاط کرتے ہیں کہ بھی اپنے پاس غلط پیسہ نہیں آ جائے, حرام کا نہیں آ جائے, رشوت کا, جھوٹ کا, دھوکے کا, فریب کا. اور یہ بھی دین سیکھنے کا ہے ہر کمانے والے کو, چاہے نوکری کرتا ہو, چاہے دھندا کرتا ہو, چاہے تجارت کرتا ہو, اس کا بھی دین سیکھنے کا ہے, پیسے کمانے کا دین. سمجھ میں آ رہی بات؟ یوں نہیں سمجھنا کہ کوئی نوکری کرتا ہے تو نوکری میں تو کیا ہوگا, یہ تو ٹیچر ہے تو اس میں کیا حلال کیا حرام سیکھنا پڑے گا. کہ بھئی یہ تو اناج بیچتا ہے, سیکھنا پڑے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ تو آٹو رکشہ چلاتا ہے تو اس کا بھی سیکھنا پڑے گا, اس کا دین سیکھنا پڑے گا. کسے سیکھنا پڑے گا؟ اس لائن کے دینداروں سے.
جو حقیقت میں دیندار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کپڑے کی تجارت کا دین کپڑے کے تاجر سے نہیں، کپڑے کا دیندار تاجر. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. کپڑے کی تجارت کا دین کس سے سیکھیں گے؟ جو کپڑے کا دیندار تاجر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی تجارت کرنے آتا تھا باہر کا انجانا، اس کو کہتے تھے آپ تجارت کا دین سیکھو. تو تقریر نہیں ہوتی تھی. کیا نہیں ہوتی تھی؟ تقریر نہیں ہوتی تھی. کتاب نہیں پکڑا تھے کہ لے کتاب پکڑ، کتاب پڑھ، اس میں لکھے لائے. ایسی کوئی کتابیں نہیں پکڑا دیتے تھے ہاتھ میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تقریر نہیں ہوتی. چل بیٹھ ابھی تیرے کو تقریر سکھاؤں. اس کو بازار میں لے جاتے تھے اور بازار میں بازار کا دین عمل کے ساتھ سیکھتا تھا کہ خریدی میں کیا بولنا، بیچنے میں کیا بولنا، گاہک سے کیسی بات کرنا، نفع کمانے کی کیا نیت ہے، خریدی کرنے والے کی کیا نیت ہے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا بازار میں خریدی کرنے جب کوئی جاتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ میں اپنی چالاکی سے ایسا خریدوں گا نا کہ بیچنے والا مجھ سے زیادہ نفع وصول نہیں کر سکے گا. اور بیچنے والے کی کیا نیت ہوتی ہے؟ میرے پاس وہ کمال درجے کی سیلنگ، میں ایسا سیلس مین ہوں کہ میں ایسا بیچوں گا نا کہ وہ نہیں چاہے پھر بھی زیادہ نفع وصول کر لوں گا. اپنے اپنے کمال کی بات بتاتے ہیں. تو یہ بازار کا دین نہیں ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو مال کہاں سے کمایا اس کا سوال. اور پھر خرچ کیے میں بہت بے احتیاطی ہے. میری میں سوچتا ہوں آپ نہیں سوچنا. سوال کیا ہوگا؟ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. حکومت والے بھی آج کل بہت کر رہے ہیں ایسا. ہاں، حکومت والے بھی، چاہے وہ دینی ادارہ ہو چاہے دنیاوی دھندے کاروبار ہو، کمایا کہاں سے وہ بھی بتاؤ اور آیا تو پھر گیا کہاں. نہیں سمجھے بات؟ لاؤ حساب لاؤ کہاں گیا. دینی جگہوں پر بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر چھاپے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں اتنا اتنا تم کو ڈونیشن آیا، اتنا آیا، اتنا آیا. آیا تو حساب ہے، کیونکہ اب وہ سسٹم کچھ ایسی رکھی ہے کہ چھپا چھپی کر کے بہت کم ہوگا، وہ دکھانا ہی پڑے گا. سمجھ میں آئی؟ خواہ خرچ کیا بتاؤ. اسی لیے میں نیت کرتا، آپ نیت کرو. خرچ کرنے کا دین بھی انبیاء اور صحابہ سے سیکھیں گے. کس سے سیکھیں گے؟ انبیاء اور صحابہ سے. خرچ کرنے کا دین سیکھنا پڑے گا کہ خرچ کرنے کا دین کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. پیارا سا سوال ہے، بہت پیارا سا. یوں سوال کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤ تم میں ایسا کون ہے جو دوسروں کے مال دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. سونا مت کوئی بھی. ہاں، جاگ کے بات سننا. ایسے بیٹھ جائے. آپ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے. پھر تہجد سے سوتے نہیں، اللہ اسے بھی قبول کرے. اب جمعہ پڑھ کے کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر لینا، ابھی مت سو. کہ تہجد والے جلدی اٹھ جاتے ہیں. تو کیا میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ خرچ کرنے کا دین بھی حضرات صحابہ سے اور انبیاء سے سیکھنا پڑے گا. پیارے آقا نے سوال کیا، بتاؤ تم میں ایسا کون ہے جو دوسرے کے مال کو دیکھ کے خوش ہوتا ہو. سوال کتنا اچھا ہے. صحابہ نے جواب عرض کی، یا رسول اللہ دوسروں کے مال کے دیکھ کے کون خوش ہوتا ہے؟ آپ لوگ کون سے مال کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں؟ پھر بولو نا. دوسروں کا کہ خود کا؟ دوسروں کا. پھر پیارے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دوسروں کا مال دیکھ کے تم خوش نہیں ہوتے؟ کہ نہیں، ہم تو اپنا ہی مال دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اپنا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اللہ کے نام پہ چلتا کر دیا. وہ اپنا جو بچ گیا. وہ بازاری کہاوت ہے، کھایا پیا تو سنگ چلے گا اور بچ گیا تو جنگ چلے گا. ایسا بازاری کہاوت ہے. ہاں، جو چھوڑ چھوڑ کے جاتے ہیں نا پیچھے،
تو مال و دولت چھوڑ کے جاتے. ان جس کو مال دولت ملنے والا ہے ان کو دین نہیں دیتے جیسا کہ دینا چاہیے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں, مال و دولت کے لیے لڑتے ہیں, کورٹ کچہری تک جاتے ہیں, پٹکم پٹکی کر لیتے ہیں, کیونکہ چھوڑ کر گیا ہے جھگڑے کا سامان. اگر دین دے کے جاتا تو ایسا نہ ہوتا. دین وہ جو حقیقت والا, میں ہمیشہ بولتا ہوں, دین وہ جو حقیقت والا اندر کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اللہ مجھے بھی ایسا دیندار بنا دے, اللہ تمام کو ایسا دیندار بنا دے. ہاں, تو حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسروں کا مال دیکھ کے تو کوئی خوش نہیں ہوتا. پیارے آقا نے کہا جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہوا, جو تم نے پہن کے پرانا کر دیا وہ تمہارا ہوا, اور جو بچ گیا وہ تو دوسروں کا ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کیا وہ تمہارا ہوا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر 10 بکریاں بندھی ہوئی تھی. ایک فقیر آیا, فقیر نے سوال کیا اللہ کے نام پہ کچھ دو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بکری صدقہ کر دی. کیا سمجھ میں نہیں آئی بات؟ وہ زمانے میں سستی چیزیں تھی, آج تو بکری صدقہ, ہاں کوئی مرتا ہو گھر میں تو بکری کو مار ڈالیں. نہیں سمجھے بات؟ یہ بھی سمجھنا, بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, ایسا حدیث پاک میں آیا. بیماروں کا علاج کس سے کرو؟ تو اس کو کچھ لوگ سمجھے نہیں ہیں. پیارے آقا نے کہا صدقے سے کرو, کیونکہ صدقہ دیں گے تو یہ جو بیماری ہے اللہ اس کو دور کر دے گا. سمجھ میں آئی نا؟ لیکن لوگ کیا کچھ سمجھے نہیں ہیں, وہ سمجھتے مرغی صدقہ کرو, تو مرغی کو لاتے ہیں, اس پر ایسے گول 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 پھراتے ہیں اور پھر اس کو جا کے رستے پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ سمجھتے جو اس کو اٹھائے گا کھائے گا بیماری کس کو چلی جائے گی؟ جو مرغی کھایا. اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس کو تو مرغی کے مزے آ جائیں گے, بیماری نہیں آنے والی, کیونکہ بیماری تو آسمان سے آئے گی, مرغی سے نہیں آئے گی. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. مرغی صدقے میں دینا کوئی برا نہیں ہے, لیکن یہ نیت ہو کہ جو اس کو کھائے گا. یہ اور بات ہے کہ صدقے کا مال کون لے کون نہ لے, وہ ایک اور مسائل کی بات ہے کہ بھئی گھر میں بیمار ہے تو بکرا صدقہ کر دو, صدقے سے بیماریوں کو اللہ دور کر دیں گے. صدقے سے علاج کراؤ تو بکرا صدقہ کر دیا تو کوئی بات نہیں, صدقہ کر دیں. تو انہوں نے, فقیر نے سوال کیا تو ایک بکری باہر سے دے دی, گھر میں تشریف لائی. پیارے آقا نے پوچھا ام سلمہ کہاں گئی تھی؟ کہ وہ 10 بکریاں تھی باہر, ایک سائل نے آواز لگا دی, اس کو ایک بکری دے دی, اب 9 بچی. پیارے آقا نے کہا ام سلمہ جو دے دی وہی بچی, جو ہے یہاں پر وہ بچی نہیں ہے, وہ خطرے میں ہے. کوئی چوری کر جائے, یہ بھاگ جائے, مر جائے, تم اس کا نفع حاصل نہ کر سکو. جو تم نے دے دیا اللہ کے نام پہ وہی باقی ہو گئی, باقی سب خطرے میں. تو پتا چلا جو مال ہم نے کھا لیا, فضول کی بات نہیں کر رہا, ضرورت کی بات کرتا ہوں. کون سا مال کھا لیا؟ ضرورت میں. اب یوں نہیں کہ اپنا بنانے کے لیے تو پھر کیا کرو, کھانا ہی چالو کرو, اپنا ہو جائے گا. فضول کھانے کو نہیں کہا. 15ویں پارے میں اللہ اعلان کرتا ہے, اس کا مفہوم ہے فضول خرچی, اس کے آگے تبذیر, وہ شیطان کا بھائی ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی شیطان کا بھائی بن جاوے, ضرورت نہیں اور خرچہ کرتا چلا جائے ضرورت سے زیادہ. ضرورت ہے نہیں خرچ کرنے کی اور ضرورت سے زیادہ خرچہ کر جائے, تھوڑا سا بھی کر جائے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. لہذا خرچ کرنے کا دین بھی حضرات صحابہ سے سیکھنا پڑے گا. ایک صحابی کا نام لکھا ہے حدیث پاک میں, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی صحابہ کی روایت ہے کہ بہت خوبصورت تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ, بہت خوبصورت, اور جیسے خوبصورت ایسے ان کی عادت بھی بہت اچھی تھی. اس میں ایک عادت تھی کہ وہ خوب مال خرچ کرتے تھے.
اور مال خرچ کرنے میں تھا کہ کوئی بھی ان کو سوال کرنے آتا کہ ذرا تھوڑی میری مدد کر دو تو خرچ کرنے کا ایسا جذبہ تھا، لوگوں سے ادھار لے لے کے صدقہ کر دیتے تھے. تمہارا جذبہ ایسا بڑھ جانے کے پہلے سوچنا، منع نہیں کرتا ایسا مت کرنا، لیکن ایسا کرنے کے پہلے سوچنا. ہاں، ابھی اسی ہفتے ایک بھائی ہے، اس کی پہلی مرتبہ آمدنی آئی، پہلی دفعہ آئی تھوڑی سی، تو وہ آ کے پوچھنے لگا کہ میں اس میں 3 حصے کر دوں. تو میں نے بولا بھائی صاحب 3 حصے کیا، پورے ہی دے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے پہلے سمجھ لینا، پورا دے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پورے ہی دے دیں اللہ کے نام پہ، لیکن بہت چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہوش کا دین ہے، جوش کا دین نہیں ہے. کون سا دین ہے؟ ہوش کا دین ہے، جوش کا دین نہیں ہے، جذبات کا ایموشنل دین نہیں ہے، حقیقت والا دین ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ہاں، کبھی جوش چڑھ جائے ایسا کہ پھر ایسا آگے بڑھے، ایسا آگے بڑھے، جب جوش ٹھنڈا پڑ گیا. اسی لیے مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ شوق کا دین کبھی رہتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے. شوق کا دین ہمیشہ نہیں رہتا، حکم کا دین ہمیشہ رہتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ کون سا دین؟ شوق کا دین ہمیشہ باقی نہیں رہتا، حکم کا دین ہمیشہ باقی رہتا ہے. ہمیں حکم کے دین پہ چلنا ہے، شوق کے دین پہ نہیں. کہ شوق آ گیا تو چلو یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، اور شوق پورا ہو گیا. جیسے بچے باہر محلے میں کھیلتے ہیں، وہ ان کا شوق ہوتا ہے، جب تک اچھا لگتا ہے کھیلتے، نہیں اچھا لگا تو بند کر دیتے ہیں. لیکن جو حکومت کے حکم سے کھیلتے ہیں وہ شوق میں نہیں کھیلتے، حکومت کا حکم ہے کہ کھیلو، پھر ہارو کہ جیتو، دھوپ ہے کہ ہوا چل رہی ہے، 3-4 گھنٹے تک کھیلنا ہی کھیلنا ہے. چالو میں کوئی بھاگ نہیں سکتا کہ اب میں نہیں فیلڈنگ نہیں بھروں گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں ہوتا. وہاں تو حکم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ شوق کا کھیل ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو جو صحابی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت تھے، ایسی ان کی عادتیں بھی بہت اچھی تھی. تو اتنا صدقہ کرتے تھے کہ لوگوں سے ادھار لے لے کے کرتے تھے. قرض بہت بڑھ گیا، یہ بہت بڑھ گیا. اب لوگوں کو لگا کہ اب اس کے بہت بڑھ گیا تو مطالبہ کرنے آ گئے، لاؤ ہمارا پیسہ، لاؤ واپس دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ سب میں نے جو قرض کیا ہے لوگوں کو دینے میں، ضرورتوں میں، مدد میں، بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو، محتاج کو، مسافروں کو دینے میں نے قرض کر لیا لے لے کے، اب یہ مطالبے کے لیے آئے ہیں. اتنی بات رکھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے والوں سے کہا ان نے تمہارا پیسہ صحیح جگہ پر ہی خرچ کر دیا ہے، اگر آپ لوگ معاف کر دو تو اچھی بات ہے. کہنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خرچ بھی کیا ہے صحیح جگہ. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو کچھ لوگوں نے معاف کیا، باقی نے کہا نہیں ہم کو تو مطالبہ چاہیے. یعنی پیارے آقا نے حکم جاری نہیں کیا. نہیں سمجھے بات؟ کہ سب معاف کر دو، ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کرنے کو ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے. بھائی اتنے بڑے مولوی صاحب ہے، اب بھول جاؤ نا رقم کو، کیوں بھول جاؤ میں؟ نہیں سمجھے بات؟ اتنی جماعت میں جاتے تب بھائی کچھ بھی جاتے نے ہم نے دیے ہیں تو لاؤ واپس، معاف کر دو، یہ اپنی جگہ پر ہے. میں تم کو وصول کرنے کا نہیں سکھا رہا. تم یوں مت سمجھنا کہ اب جا کے آج گریبان پکڑ ہی دیتے ان کا، ایسا میں نہیں سکھا رہا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے حمایت کی، لیکن حکم جاری نہیں کیا کہ تم سب معاف کر دو. دو جہاں کے سردار تھے صحابہ، آپ کی بات پر جان نشان کر دے میں، اپنی جان کی بازی لگا دے میں. کچھ لوگوں نے معاف کیا، باقی ہم کو مطالبہ پورا کرنے کا ہے.
تو حضرت معاذ ابن جبل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سب کا قرضہ ادا کر دو، بیچ ڈالو جو تمہارے پاس ہے. سب کچھ بیچ دیا، فقیر ہو گئے. پیارے آقا نے کہا صبر کرو. یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا تو ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج دیا. یمن کا گورنر بنائے گئے، اور جب گورنر بنے تو وہاں پر لوگوں سے زکوٰۃ کا مال ان کے پاس آیا. سننا دھیان سے بات. اب زکوٰۃ کا مال آیا، اس سے تجارت شروع کر دی، کچھ مالداری بڑھ گئی. مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. اور یہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں مہینوں کے بعد واپس آئے. جب مدینہ منورہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے ہوئے. کہا کہ معاذ سے جا کر یوں کہہ دو کہ جتنا زکوٰۃ کا مال لگایا تھا تجارت میں اتنا دے دے میں، باقی اپنے پاس رکھ لے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نہیں، صرف اپنی ضرورت جتنا رکھے، باقی سب دے دے میں، کیونکہ اس سے ہی کمایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر میں تو جبری ایسا نہیں کروں گا، وہ دیں گے تو لے لوں گا. حالانکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں. یعنی کتنے صاف اچھے لوگ تھے. ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے. ہر ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں کہ عمر میں تو زبردستی ضد نہیں کروں گا، وہ دے دیں گے تو لے لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچ گئے. معاذ جب تم یہاں بالکل غریب ہو گئے، تمہیں گورنر بنا کے یمن بھیجا، تم نے زکوٰۃ کے مال سے سارا کمایا، تو سارا مال جمع کر دو. کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسا نہیں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں ایسا کر دو، ضرورت جتنا رکھ لو. وہ 2 دن کے بعد واپس آئے اور کیا کہا عمر اللہ تمہارا بہت بھلا کرے، اللہ تمہارا بہت بھلا کرے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ڈوب رہا تھا اور نکلنے کی کوئی شکل نہ تھی، تم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر نکالا تو میں سمجھ گیا کہ عمر نے جو رائے دی ہے وہ ڈوبنے سے بچنے والی رائے ہے. اب سارا کا سارا اللہ کے نام پہ دے دیا. یہ خرچ کرنے کا دن اس لیے سنایا کہ بہت سارے لوگ ایسے کسی کے مال سے دھندا کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی بات، اور خوب کماتے ہیں. تو اس وقت انہیں کون سا دن اختیار کرنا وہ یہ سمجھنے کی بات ہے. اس لیے مال خرچ کرنے کا دین سیکھنا پڑے گا. آج ہم یوں سمجھے نا ہم تو غریب ہیں، ان میں کا کوئی غریب یوں کہ میں غریب ہوں. غریبی صحابہ کے پاس تھی، غریبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. کہ ایسا تو غریب کوئی نہیں تھا کہ 2 مہینے چولہا نہ جلے، ایسا غریب کوئی نہیں ہے. موبائل مہنگے گھروں میں رکھتے ہیں، جتنے ممبر قریب اتنے موبائل ہوتے، چھوٹے بڑے، نہیں تو کم سے کم کچھ تو ہوتا ہی ہے. برا نہ لگانا. آج ہی مجھے ایک نے سنایا کہ جو زکوٰۃ لے رہے ہیں لوگوں سے، کیا لے رہے ہیں؟ پتنگ بازی میں پتنگ اڑا رہے ہیں، پتنگ خرید کے لائے، وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے. جو زکوٰۃ لے رہے ہیں وہ کیا اڑا رہے ہیں؟ پتنگ 5 روپے کی آتی ہے، دھاگا 5 روپے کا آتا ہے، کئی 100 روپے لگتے ہیں پتنگ بازی کے شوق پورا کرنے میں. وہ پتنگ بازی کے شوق پورے کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، شادیوں میں خرافات کر رہے ہیں، میتوں میں بدعات کر رہے ہیں، سب چیز میں خرچ کر رہے ہیں. اور پھر وصول کیا کر رہے ہیں؟ اسکول کے فیس بھرنے کے لیے زکوٰۃ دو. مدرسے کے استادوں کو جا کے بولے مولانا تم کو تو خبر ہی ہے نا اس کے ابا کا تو آوک ہے نہیں، آدھی فیس کر دو نا. آدھی پٹاخڑے والے کو جا کے بولے آدھے پیسے میں دے تو، پتنگ والے کو بولو جا کے آدھے پیسے میں پتنگ دے، تم کو تو خبر ہی ہے اس کے ابا کی آوک نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ ہاں فارم ہاؤس میں جاتے ہیں ہر 2 دن 1.5 دن رہنے کے لیے، وہاں جا کے بولتے ہیں کہ ہماری حالت بہت خراب ہے، تم آدھے پیسے کر دو، ہم تو یتیم ہیں، ہم تو ایسے محتاج اور مجبور ہیں. وہاں پورے پیسے دے میں فخریہ سناوے جا کے لوگوں کو. خرچ کرنے کا دین نہیں سیکھا، بربادی کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور اللہ کے وہاں سوال ہونے والا ہے میرے سے، آپ سے، سب سے، کہاں خرچ کیا مال تم نے؟
مال خرچ کرنے کا دین سیکھنا پڑے گا، اپنی اولاد کو سکھانا پڑے گا کہ کب کتنا کہاں کیسے خرچ کرنا. سو جاؤ گے تو وضو ٹوٹے گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر چندے کی آواز لگائی. اس لیے یاد رکھو مسجد میں چندہ کرنے کی اجازت ہے دوسروں کے لیے، اپنی ذات کے لیے مسجد میں کبھی سوال نہ ہوگا. مدرسے والے کر سکتے ہیں، کہیں مسجد بن رہی ہے تو کر سکتے ہیں، کہیں حالات آ گئے کسی جگہ لوگوں پر تو اس کا چندہ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. دوسروں کے لیے چندہ کرنے کی اجازت ہے. اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، مسافر ہیں، ان کے کچھ ضرورت پوری کرنے کی، دواخانے میں داخل ہے کوئی مسافر تو اس کے لیے چندہ کر سکتے ہیں، مسجد میں اعلان بھی کر سکتے ہیں. لیکن اپنی ذات کے لیے اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے مسجد میں اعلان کرنے کی کہ میری حالت ایسی اور میری مدد کرو. اللہ بہت ناراض ہے ان سے جو اللہ کے دیے ہوئے حالات پر بندوں سے مطالبہ کرے. اللہ نے حالات دیے تو اللہ سے ہی مانگے. یہ سمجھنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر چندے کی تحریک کی کہ بھئی کون چندہ دے گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے 100 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ، پھر 100 اونٹ سامان اور پالان کے ساتھ، پھر 100 اونٹ سامان اور پالان کے ساتھ. یہ سب اتنا سارا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب عثمان سے آئندہ کی باقی عمر میں جو بھی کبھی غلطی ہوگی اللہ کے وہاں کوئی مطالبہ نہ ہوگا. یہ خرچ کرنے کا دین سکھایا کہ جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو خوب بڑھ چڑھ کے خرچ کریں. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ کرو گے؟ اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت سخت ہیں. کئی سود کے چکر میں پڑے اور ان بعضوں کا سود کے چکر میں پڑنا کسی درجے میں معاملہ صحیح تھا. گھر میں ماں بیمار تھی، کوئی نے پیسے ادھار دیے نہیں، دواخانے والے کم کرتے نہیں تو سود کرنا پڑا. ایسا ہو جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرنا پڑا. ایسے تحقیق کر کے ان کو سود سے آزاد کرانا چاہیے جو کہیں اور خرچہ کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں 2 صاحب کہیں دیہات سے آئے اور وہاں آ کر کے پوچھا بھئی یہاں پر کوئی ایسے صاحب ہیں جو لوگوں کو سواریاں دیتے ہیں. اس زمانے کی سواری اونٹ، گھوڑا، کھچر، گدھا یہ تھی. آج کی سواری کیا ہے تم لوگ نہیں جانتے کہ کچھ جانتے نہیں ہو، پیدل پھرتے ہو. آج کیا ایسا ہے کوئی ہمارے وہاں کہ سواریاں دیتا ہو لوگوں کو؟ دیتا ہو تو لائن لگے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو کسی نے دور سے بتا دیا حکیم بن حزام کا گھر، راوی ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ والے دیتے ہیں لوگوں کو سواری دیتے ہیں. مدینہ میں مشہور تھے وہ سواریاں دینے میں. تو دونوں ان کے گھر پہ گئے، جا کے دستک دی. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ باہر آئے. کیا ہوا کہ ہم 2 فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم کو سواری چاہیے. کہ تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے گا، بیٹھو میں آتا ہوں. گھر میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد باہر نکلے. 2 خادم ساتھ میں تھے، آس پاس ہاتھ میں لکڑی تھی. ان کے بدن پہ ایک دم بہت کم پیسے کے کپڑے تھے. ان کو دیکھتے ہی ایک نے سوچا کہ خود ہی ایسے کپڑے پہنا ہوا ہے جو بہت باریک ہو گئے تھے، استعمال کر کر کے کپڑا گھسا جاتا ہے. تو وہ سوچے دل میں کہ اب یہ کیا دے گا. انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ آگے آگے، دائیں بائیں خادم تھے، پیچھے یہ دونوں چل رہے تھے، ہاتھ میں لکڑی. چلتے چلتے جہاں کہیں کوئی چندی ملتی تو لکڑی سے چندی اٹھاتے، خادم کو کہتے رکھو یہ اونٹ کے کسی بھی کام میں آئے گا. اونٹوں کو کچھ زخم پہنچنے میں کچھ بھی کرنے چندیاں جمع کرتے رہے. تو ایک نے دوسرے سے کہا تیرا ناس ہو جاوے. یہی جملہ لکھا، تیرا ناس ہو جاوے. یہ چندیاں اٹھانے والے کے پاس تو لے آیا، یہ کہاں ہم کو سواری دلائے گا. دوسرے نے کہا، انہوں نے کہا چلو تو چلتے رہو، ان کے پیچھے چلتے رہو. یہاں تک کہ اونٹوں کا بازار آ گیا. جب اونٹوں کا بازار آیا تو وہاں پر جا کر کہا اس بازار میں تم کو جو اونٹنی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو وہ پسند کر لو.
تو انہوں نے اپنی اپنی ایک ایک اونٹنی پسند کی جس پر سامان بھرا ہوا تھا. ایک پہ جو تھا, ایک پہ گیہوں تھے. سامان بھری ہوئی اونٹنی پسند کی. انہوں نے ان دونوں اونٹنیوں کو خرید کے ان کے حوالے کیا, ان کو بہت سارا پیسہ بھی دیا. تو ایک نے دوسرے سے کہا ایسا سخی ہم نے آج تک نہ دیکھا جو چندیاں اٹھاتا ہو لوگوں کو اونٹ دلاتا ہو. نیچے کیا لکھا لکھنے والے نے کہ مال دیا ہے اللہ نے تو اپنی ذات کے لیے ضرورت کے بقدر دوسروں کے لیے خوب ہے. آخری ایک بات بول کے بات پوری کر رہا ہوں. مال خرچ کرنے کا دین مجھے بھی سیکھنا, آپ کو بھی سیکھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ساتھی آیا کہ حضرت میری مدد کرو, کہ جاؤ عثمان کے گھر چلے جاؤ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. دستک دینے کے پہلے اندر سے آواز آئی کہ وہ بول رہے ہیں اپنی بیوی کو, تم نے چراغ میں تیل رات کو زیادہ ڈال دیا تھا, یہ تیل خرچہ ہو گیا. تو وہ باہر سوچنے لگے چراغ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, اس میں زیادہ میں زیادہ کتنا آ سکتا ہے, پھر بھی بول رہے تو یہ میری کیا مدد کریں گے. پھر بھی نبی نے بھیجا, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے کہ پیارے آقا نے آپ کے پاس بھیجا ہے, میں ضرورت مند ہوں. تو گھر میں سے لا کے 2 تھیلیاں دے دی سکوں سے بھری ہوئی, انہوں نے لے لی. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ نے مجھے یہ مدد کر دی, اللہ آپ کا بھلا کرے, لیکن وہ بیوی کو چراغ کے تیل کے بارے میں ڈانٹ رہے تھے, وہ کیا تھا؟ کہنے لگے اللہ نے مال دیا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں دیا, دوسروں کے لیے دیا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مال خرچ کرنے کا دین سیکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.